ویلکم بیک جی. ہم آگے واپس اور ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی عثمان لودھی، مائکروسافٹ ایکسپرٹ ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جی ساری ہماری یوتھ جو ہے وہ حیران ہوتی ہے کہ آخر لوگ آن لائن کیسے اتنی ارننگ کر لیتے ہیں. صرف کیا فری لانسنگ میں وہی 4-5 چیزیں ہیں کہ اور بھی چیزیں ہیں. آپ نے بہت سارے نام سنے ہوں گے، تو اس میں مائکروسافٹ کا نام بھی بہت فیمس ہے اور اس میں بہت ارننگ ہو سکتی ہے. اور کیا کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو سب بتانے والے ہیں. بس دیکھتے رہیں ہمارا شو. اور سب سے پہلے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی تو ہیں؟ عثمان صاحب مائکروسافٹ ایسے سن کے لگتا ہے بڑا مشکل سی کوئی ڈگری ہے، بڑا مشکل سا سرٹیفکیشن ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، پھر اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیسے آپ نے سیکھا اور کیسے کیا. بیسیکلی مائکروسافٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتی ہے، اور ٹیکنالوجی پروڈیوس کر کے ساتھ ہی اس کے ایک لرننگ پاتھس بنا دیتی ہے کہ ہم نے ایک ٹیکنالوجی بنائی اور ساتھ میں لوگ اس کو ایزیلی پڑھ سکے. اس کے لرننگ پاتھس بنا دیتے ہیں، ان کی سرٹیفکیشنس بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو لوگ کریں اور کر کے اپنے جاب حاصل کر سکیں. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ہے ایم سی ٹی کمیونٹی پاکستان سے. ایم سی ٹی کمیونٹی پاکستان بیسیکلی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینرز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی ٹریننگس سکسیزفلی ڈلیور کر سکیں، اور اگر ان کو کہیں پہ کوئی ہرڈل آئے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اس کے 2 پارٹس ہیں بیسیکلی. ایک پارٹ ہے ٹرینرز کے لیے کہ کس طرح ہم ٹرینرز کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کووڈ کے ٹائم پہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، ہمارے پاس ریکویسٹ آتی تھی کہ کوئی ایسے لوگ جو کہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے تھے کووڈ کے ٹائم میں، کہ وہ پڑھ کے جابس حاصل کر سکیں. تو ہم نے اسے ڈیوائڈ کر دیا تھا 2 پارٹس میں. ایک ٹرینرز کا پارٹ، دوسرا پارٹ تھا پبلک پارٹ، جو کہ کوئی بھی جوائن کرے اور جوائن کر کے ہم سے سیکھ کے آگے جاب حاصل کر سکے. تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے پلیٹ فارمز بنائے جو کہ سب آن لائن تھے، کہ کوئی بھی پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، وہ جوائن کر کے اس سے سیکھ سکتا ہے اور اپنے جو کریئر میں آگے بڑھ سکتا ہے. صحیح، اوکے. اچھا، مائکروسافٹ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ صرف سکھا رہے ہیں ابھی، رائٹ؟ تو اگر کسی نے سیکھنا ہو، ہمارے کسی ینگ بچے نے، تو وہ کیسے اس فیلڈ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مائی کویسچن از دیٹ یو کین سے کہ وہ کیا اس ڈائریکٹ کمپنی میں اپلائی کرے گا کہ آپ کو کانٹیکٹ کرے گا؟ دیکھیں، نہ کمپنی کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اسے، نہ ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم مائکروسافٹ نے اپنی تمام ٹیکنالوجیز کو پبلک کر دیا ہے، کہ انہوں نے جتنی ٹیکنالوجی کو پروڈیوس کیا اس کو پبلک کر دیا، اور اس پلیٹ فارم کو نام دیا مائکروسافٹ لرن. اس ٹائم یس، مائکروسافٹ لرن، بالکل ایسے ہی ہے. مائکروسافٹ لرن پہ ایک چیز اویلیبل ہے فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. ایون کوئی اپنی لیب کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت پرانا لیپ ٹاپ ہے، مجھے لیب کرنے کے لیے کوئی سلوشن چاہیے. لیبس کے سیمولیٹرز اویلیبل ہیں کہ کوئی بھی اپنی پریکٹیکل کر کے، چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہے، سائبر سیکیورٹی میں ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ہے، ایون کوئی پروگرامنگ میں کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آج سے 5 سال پہلے بہت ایکسپینسو پلیٹ فارمز تھے، وہ پبلک پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. کوئی بھی گوگل پہ جائے یا انٹرنیٹ پہ جائے، جا کے سرچ کرے مائکروسافٹ لرن، اپنا کریئر پاتھ سلیکٹ کرے، اور ساتھ ہی وہاں سے لرننگ سٹارٹ کر کے ود ان فیو ڈیز. مائکروسافٹ یہ نہیں کہتا، یا یہ مائکروسافٹ لرن پہ جتنی بھی چیزیں اویلیبل ہیں وہ فیو ڈیز میں ہے. اگر کسی نے اپنی بیسکس اسٹرانگ کرنا ہے تو 1 یا 2 دن میں بیسک کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. اچھا، ایڈوانس لیول کا کورس میکسیمم 1 ویک میں کمپلیٹ کر سکتا ہے. اچھا، ایکسپرٹ لیول کا کورس تقریباً 10 دن میں کمپلیٹ کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی پرسن ایمانداری کے ساتھ ٹائم دے، یہ پلیٹ فارمز کسی بھی پرسن کو 1 منتھ میں امپاور کرنے کے لیے مور دین انف ہے. اچھا، بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ایم ایس آفس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بہت ایزی ہے، ہم سب یوز کرتے ہیں، پاور پوائنٹ ہم یوز کر لیتے ہیں، ایکسل شیٹس، یہ وہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے، تو پھر لوگ کیوں سیکھتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں ان لوگوں کو. بیسیکلی یہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم ایم ایس آفس کریئر کے سٹارٹ کرنے کے لیے سیکھتے ہیں. میں نے بھی جب کریئر کا سٹارٹ کیا تھا 2008 یا 2009 میں نے اپنا سٹارٹ ایم ایس آفس سے ہی کیا تھا. میں نے پہلے ورڈ سیکھا، ایکسل سیکھا، پاور پوائنٹ سیکھا، پھر میں ایڈوانس لیول کورسز پہ گیا. بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جب ایک پرسن انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، اس کے لیے فرسٹ چوائس یا فرسٹ اپرچونٹی جو ہوتی ہے وہ آفس کی ہوتی ہے، تاکہ اس کو ہینڈز آن ہو کہ کمپیوٹر ہے کیا، کمپیوٹر میں کیا چیزیں ہیں، وہ کس طرح کمپیوٹر کی اسکرین پہ کیا ہو سکتا ہے، بیسکس کیا ہے کمپیوٹر کی، اس کو سیکھنے کے بعد آگے بڑھ سکتا ہے. تو ایم ایس آفس بہت ضروری ہے.
کیونکہ اس میں رائٹنگ کیسے کرنی ہے, حساب کتاب کیسے کرنا ہے. امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں کسی بھی آفس میں, پریزنٹیشن, پوری دنیا میں اگر بزنسز اسٹینڈ کرتے ہیں وہ پریزنٹیشنز پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ جو سلائڈز ہیں وہ لوگوں کو بنانی آنی چاہیے اور ان کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک وہ انسان جس نے ہمارے خاص طور پر پاکستانی جنہوں نے کبھی سیکھا بھی نہیں وہ بھی کر لیتے ہیں؟ کرنا چاہیے. اسی لیے تو یہ کمیونٹی ہے. تو پھر بھی کیا سرٹیفکیشن ضروری ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی سکھا سکتا ہے. جی مجھے آتا ہے. دیکھیں سکھانا جو ہے اس ٹائم اگر پورا پاکستان بھی یہ چیز سیکھ لے تو بھی بیسٹ ہے, کیونکہ آگے جو ایک سکوپ آ رہا ہے, آگے جو ٹائم آ رہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. ہم سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. یہ آگے جتنی بھی چیزیں موو ہوں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اے آئی آ گیا تو پھر ہر چیز تو وہ کر لے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم ایس بھی وہ کر لے گا؟ دیکھیں جب کمپیوٹر آیا تھا تب بھی لوگ کہتے تھے کہ کمپیوٹر آئے گا تو جابس کم ہو جائیں گی. کیا جابس کم ہوئی؟ بالکل بھی کم نہیں ہوئی, بلکہ زیادہ ہوئی. ایون ابھی بھی پوری دنیا میں 50 سے 60 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے, اسکلڈ لوگوں کی, کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہے. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے تھوڑا بہت سیکھا, جس کی بیسکس بھی اسٹرانگ ہے اور کوئک لرنر ہے, اس کو ہائر کرتے ہیں, سکھاتے ہیں اور اچھی سیلریز پے کرتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں. یونیورسٹی میں اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈھونڈتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون کوئک لرنر ہے. 3 مہینے ان کو ٹریننگ دیتی ہے, ٹریننگ دینے کے بعد ان کو ہائر کر لیتے ہیں, پرماننٹ ہائر کر دیتے ہیں. یہ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز بھی پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں, لوکل کمپنیز بھی یہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کے لیے تو بہت ایزی ہو گیا ہوگا کیونکہ آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہوں گے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ وہاں پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی لیبر بھی اس طرح یا فری لانسر اسی طرح کام کر رہے ہیں جس طرح انڈیا کر رہا ہے؟ کیا ہم اس سے آگے اب جا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انڈیا کی آبادی بہت بڑی ہے. انڈیا کو سب سے بڑا ایج جو ملتا ہے وہ آبادی کا ملتا ہے. اگر ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ٹیلنٹ میں پاکستان از دا بیسٹ. بالکل, نو ڈاؤٹ. اگر کہتے ہیں نا کہ اقبال کا شعر ہے, مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے, کہ ذرا نم ہوتے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. وہ ہارڈ ورکنگ ہے, پاکستانی ٹیلنٹڈ ہے. اگر ٹیلنٹ اور ہارڈ ورک ایک ساتھ ہو جائے تو وہ پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہے. دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستانی ٹیلنٹ کی. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں پہلا کمپیوٹر وائرس بنایا تھا وہ بھی کسی شاید پاکستانی نے بنایا تھا. بہت ساری چیزوں میں, بہت اچھی پوسٹوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی سی ای اوز یہ ہیں انڈینز ہیں, پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں بالکل اور بالکل کر رہے ہیں کام. صرف ان کو ایک آبادی کا جو ایڈوانٹیج ملتا ہے, لیکن ٹیلنٹ جو پاکستان کا ہے, جب کوئی بندہ پاکستانی کے ساتھ کام کرتا ہے اور پاکستانی کا ٹیلنٹ دیکھتا ہے, جو چیز پروڈیوس پاکستانی کر رہا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر رہا ہے. بالکل. اچھا, ایک پرسن ہے, اب اس نے ایم ایس سیکھنا ہے تو وہ مائکروسافٹ لرن سے اس نے سیکھ لیا, جی رائٹ. تو ایم ایس جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے پھر؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اب اس کے پاس سرٹیفکیشن آ گئی, اب وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے. جیسے آپ نے کہا $10,000 بھی لوگ کما رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری ہماری یوتھ ابھی ٹی وی واچ کر رہی ہوگی اور وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوگی. اچھا, ان کو سب سے پہلے نا ڈالرز نظر آنے لگ جاتے ہیں, لیکن میں ان کو بتا دوں کہ راتوں رات وہ نہیں آئیں گے, تھوڑا محنت کرنی پڑے گی اس میں بھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب وہ کہاں پر ہائرنگ ہوتی ہے, کہاں پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم اپنی لرننگ کمپلیٹ کرتے ہیں مائکروسافٹ لرن سے, اس میں اپنا ایک کریئر پاتھ چوز کرتے ہیں. کریئر پاتھ میں اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایٹ لیسٹ 2 کورسز کرنا کمپلسری ہے, ایک فنڈامنٹلس اور پھر ایسوسیٹ. یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ہر کورس کے اندر, چاہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو جائے, سائبر سیکیورٹی ہو جائے, بیسک ایڈوانس کرنا ضروری ہے. پھر آن لائن پلیٹ فارمس ہیں. جب آن لائن پلیٹ فارمس پہ ہم جاتے ہیں, اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں, اوپن ٹو ورک کرتے ہیں, لوکیشن بیسڈ, بہت ساری کمپنیز خود ریچ کرنا شروع کر دیتی ہے اور انٹرویوز کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم ایک میرے دوست ہیں سسٹمز لمیٹڈ میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے کہا کہ سر میں نے کچھ لوگوں کو ریفر کرنا ہے, بچوں کو ریفر کرنا ہے, بتائیں کوئی پلیس اویلیبل ہے, کوئی جگہ اویلیبل ہے. انہوں نے کہا کہ عثمان بھائی ہمارے پاس جگہ ہر ٹائم اویلیبل ہوتی ہے, ٹیلنٹ ہمیں ہر ٹائم ریکوائر ہے, آن لائن بھی, آن سائٹ بھی. And that is a Pakistani based company? Exactly, Pakistan based company, but they are working outside of Pakistan. And they pay in dollars?
سم اگر بندہ اچھا کام کرے ڈالرز میں بھی پے کرتے ہیں. امیزنگ. تو کون کہتا ہے کہ جی یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں؟ اپرچونیٹیز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں یہاں, صرف ہمیں ایمانداری کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا آج ایک گیسٹ میرے اسٹوڈیو میں آیا, اس نے ایم ایس بتا دیا تو سارے ایم ایس کی طرف بھاگنے لگے. جب کل آیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ بتایا تو اس کی طرف. آپ نے اپنا پیشن دیکھنا ہے, آپ نے اپنی محنت دیکھنی کہ آپ کس فیلڈ میں آپ اچھے ہیں. اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی ورتھ دیکھیں, اپنی کیپیبلٹیز دیکھیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. I think that matters a lot. Exactly. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, اصل میں ہمارے پاس ہاں نا ایک ٹرینڈ ہے کہ بیٹا ہوا تو ڈاکٹر یا انجینئر, بیٹی ہوئی تو وہ بھی ڈاکٹر یا انجینئر. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا, بیٹیوں کو لوگ ڈاکٹر بنا رہے ہیں, لڑکوں کو بالکل شوق نہیں ہے ڈاکٹرز بننے کا. میرے بہت سارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وی آر پارٹ ٹائم ڈاکٹرز. لڑکے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ڈاکٹر کہاں سے بنیں گے؟ ٹاپرز ہیں, دے آر ٹاپرز. پیرنٹس کی چوائس تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے, وہ ڈاکٹر بنے, لیکن اپنا پیشن جو اندر کا پیشن تھا انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ ڈاکٹری وہ اپنی میڈیکل سے بھی کما رہے ہیں, آئی ٹی سے بھی کما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی آر فل ٹائم آئی ٹی پروفیشنلز, پارٹ ٹائم ڈاکٹرز. آئی ٹی مین یہ ایم ایس اینڈ آل دیٹ. Microsoft, اتنا ٹائم تو digital نہیں ہوتا کہ marketing. اس میں آپ کوڈنگ کریں یا وہ کریں, تو اس میں یہی کوڈنگ بھی ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت آسان ہو گئی ہے. وہ اے آئی کر دیتا ہے ساری, یہی کر دیتا ہے سارا کام, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یعنی کہ اگر اب وہ کوڈنگ کی جابس بھی ختم ہو گئی ہیں آلموسٹ. جابس ختم نہیں ہوئی, کام میں امپروومنٹ آ گئی ہے. جابس وہیں پہ ہیں, جابس کہیں نہیں جائیں گی, چیزوں میں امپروومنٹ آئے گی. ہم سوچ رہے ہیں ہینڈل یا مینج کرنے والے اپ ڈیٹ ہو جائیں گے, جو مجھے لگتا ہے وہ اور زیادہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے, اور اپ ڈیٹ آج کل ہونا بہت ضروری ہے. آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, اگر وہ ایک ہی وہی ڈاکٹر ہے پرانے طریقے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس پرانی مشینس پڑی ہوئی ہیں, nobody wants to go in that clinic. وہ وہیں جائے گا جہاں پر لیٹسٹ مشینس ہیں, جہاں پر لیٹسٹ وہ آج کل آپ دیکھیں بی پی چیک کرنا, آپ اپنا پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کا شوگر, بلڈ پریشر, ایوری تھنگ وہ بتا دیتی ہے مشین. اور اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں چلا گیا, وہ ڈیٹا فار ایور آپ کا سیف ہو جاتا ہے مشین میں کہ یہ پیشنٹ یہ نام تھا, یہ CNIC تھا, اور اس کے اوپر یہ والا اس کا چیک اپ ہوا تھا اور یہ ٹیسٹ ہوا تھا. تو نہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر, نہ وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز وہ آپ کا پاؤں جو ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں آپ اس مشین میں, اور ہر چیز آ جاتی ہے, ڈائگنوز ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ اپ ڈیٹ رہنا تو مجھے لگتا ہے ہر فیلڈ میں بہت ضروری ہو گیا, ناٹ اونلی ان آئی ٹی. بیسیکلی اے آئی کو پیچھے مینیج کون کر رہا ہے؟ اے آئی ڈپینڈڈ ہے انسان کے اوپر. ہم نے ان پٹ دی تو اے آئی ان پٹ دے گا, ہم نے ان پٹ دی وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا, آؤٹ پٹ دے گا. بالکل, یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی کوئی ڈیسیجن لے گا. اے آئی ڈیفینیٹلی انسانوں کے اوپر ہی ڈپینڈڈ ہے, انسانوں نے ہی کام کر لینا ہے اس سے, نہ کہ اے آئی کس کے لیے, انسانوں کے لیے. وہ روبوٹس یا مشینس کے لیے تو ہے نہیں, یا گاڑیوں کے لیے تو ہے نہیں کہ جی گاڑیوں نے سارا کام لینا ہے. گاڑی میں بھی انسان بیٹھا ہے, کمپیوٹر کے سامنے بھی انسان بیٹھا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے انسان کر رہا ہے, انسان کی ہیلپ کے لیے. اچھا, تو آپ کو کتنا ٹائم لگا تھا ایم ایس آفس سیکھنے میں؟ اس وقت تو ایم ایس آفس اتنا ایڈوانس تھا بھی نہیں. دیکھیں ایم ایس آفس تو اگین کوئی پرسن بہت زیادہ بھی ایفرٹ کرے تو 10-15 دن, 1 مہینے میں سیکھ لیتا ہے. ایم ایس آفس جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے مائکروسافٹ سرٹیفکیشنس کا. اٹس جسٹ اے اسمال پارٹ. مائکروسافٹ کی بہت ایڈوانس سرٹیفکیشنز ہیں, ان میں سائبر سیکیورٹی آرکیٹیکٹ تک ہے. اچھا, سائبر سیکیورٹی آرکیٹیکٹ. وہ لوگ جو ڈگریز کریں اس مین وہ ویسٹ کریں اپنا ٹائم, وہ مائکروسافٹ سے سائبر سیکیورٹی کر لیں. نہیں, یہ ڈگری کر رہے ہیں. آپ نے کہا سائبر سیکیورٹی, اس میں تو ڈگری کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈگری میں یونیورسٹی میں جو چیز انسان سیکھتا ہے صرف وہ پڑھتا نہیں ہے. یونیورسٹی میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, بات کیسے کرنا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم شاید کسی اور انوائرمنٹ میں نہیں سیکھ سکتے. یونیورسٹی ڈگری امپورٹنٹ ہے, لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر 10 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. 3 سال بعد چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹیکنالوجی اگر کسی نے 2010 میں ڈپلوائے کی ہے, آج ویسٹ ہے. اب اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, کسی پرسن نے اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. کہاں سے جا کے کرے گا وہ؟ کیا واپس یونیورسٹی جائے گا؟ آبویسلی نہیں. وہ انہی وینڈرز کے پاس آئے گا یا مائکروسافٹ لرن پہ آئے گا, نئی چیزیں پڑھے گا, اپنے آپ کو اپ اسکل کرے گا اور اپنے انفراسٹرکچر کو یا اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کر لے گا. تو یہ چیزیں ڈائریکٹلی انوالو ہیں کہ مائکروسافٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی پروڈیوس کرتا ہے, ساتھ بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے اس میں چینج کر دی ہیں, سیکھیں اور ڈپلوائے کریں. اوکے.
اچھا، ابھی ایم ایس آفس کے علاوہ اور کون کون سی سرٹیفکیشنس ہیں یا کون کون سی اسکلس ہیں جو اگر آج کل کی یوتھ کرے تو وہ بہت اچھی ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ میں لیٹ سپوز بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آسان کریئر پاتھ چوز کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے ایزی کریئر پاتھ جو ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا. اچھا، سننے میں تو وہ بہت مشکل لگتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بیسیکلی 3 پارٹس ہیں، آئی ایس، پیس، سیس. وہ تیسرا پارٹ جو ہے سافٹ ویئر ایز اے سروس کو لے لے، کیونکہ مائیکروسافٹ 365 ایک اس کی پروڈکٹ ہے، اس کے اندر 3 یا 4 پروڈکٹس ایسی ہیں جن پہ انسان سیکھے. 1 منتھ کے اندر کوئی بھی پرسن، ایک لے مین بھی آئے، سیکھے، اور 1 منتھ کے بعد اپنے آپ کو وہ چینج پائے گا. اس میں مائیکروسافٹ 365 آ جاتا ہے. پھر آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ ورک فرام ہوم کا، اب کوئی بندہ ورک فرام ہوم کر رہا ہے، اس کی ڈیوائس کو بھی تو کسی نے مینیج کرنا ہے، کیونکہ کمپنیز فریلی ڈیوائسز دیتی نہیں ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹلی یوز کرے، کچھ بھی کرے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک پیچھے ایک ہوتا ہے اینڈ پوائنٹ مینجمنٹ یا انٹیون کا ایک سولوشن ہوتا ہے. مائیکروسافٹ 365 اور انٹیون، یہ 2 چیزیں کر کے کوئی بھی پرسن اگر مارکیٹ میں ان ہوتا ہے، جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اسلام آباد میں چاہتا ہے، لیٹ سپوز اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، ان سٹیز کے اندر چاہتا ہے کہ جابس مجھے ملیں، ایزیلی مل جائیں، مجھے ڈور اسٹیپ پہ جابس مل جائیں، تو یہ ایزیلی ان کرنے کے لیے یہ کریئر پاتھ بہت اچھا ہوگا. مائیکروسافٹ 365 اسٹارٹ کر لے، پھر آہستہ آہستہ ایور کی طرف چلا جائے. مائیکروسافٹ ایور ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک ایڈوانس پلیٹ فارم. پھر اے آئی کی طرف چلا جائے، سائبر سیکیورٹی ہے. یہ سب جو ہے وہ ایم ایس لرن سے سیکھ سکتا ہے. اس میں یہ ساری سرٹیفکیشنس ہیں. اے آئی بھی ہے. اے آئی بھی ہے. ایون اگر کوئی پرسن کہتا ہے کہ میں نے اے آئی کے لیبس کرنی ہے، کہ میں نے اے آئی کو سیکھنے کے لیے پریکٹیکل لیب کرنی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کوئی بھی پریکٹیکل کرنے کے لیے ہمیں ایک پیڈ سولوشن لینا پڑتا تھا. ایک ویب براؤزر کے اندر پوری کی پوری چیزیں اویلیبل ہیں. ایک کلک پہ وہ کلک کرے گا، اگر کہیں پہ لیب کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کو 1 سیکنڈ میں لیب مل جائے گی. لیب کے پیچھے انفراسٹرکچر کیا ہے اس کا میٹر نہیں ہے. یہ وہ والی لیب نہیں ہے نا جو کیمسٹری یا فزکس میں ڈال کے اس میں کیمیکل ریئیکشن، اس میں یہاں پہ بھی آ جاتا ہے. یہ ڈفرینٹ لیب ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. لیب بیسیکلی ہوتی ہے کہ ایک پریکٹیکل کرنا ہے. ہم نے ایک چیز پڑھی، اس کو پریکٹیکل کر کے سیکھنا ہے کہ جو میں نے کیا پڑھا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ کوڈنگ، اور وہیں پر آپ کو ٹولز یا سافٹ ویئر اس طرح کے ملتے ہیں جس پہ آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ سسٹم پیچھے ہوتا ہے. سسٹم میں بہت ہائی اسپیکس ہوتے ہیں جو کہ سم ٹائم لیپ ٹاپ پہ نہیں چل رہے ہوتے. اس کے لیے ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ریکوائر ہوتا ہے. وہ آلریڈی ڈپلائڈ ہے. وہ جسٹ ایک انٹرفیس کو ایکسیس کرنا ہے. انٹرفیس کو ایکسیس کر کے اس کے اوپر اپنا پریکٹیکل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ 1 ٹائم ہے، بار بار بھی اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں، 5 بار 10 بار 50 بار، آپ ایکسپرٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی. چلو جی، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو پر آئے اور بہت اچھا لگا. آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن دی اور بڑی میں کہتی ہوں یوزفل انفارمیشن ہے کہ آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. اور وہ ہماری یوتھ جو کنفیوز ہے جی یہ کیا ہے، اس کو اب کافی کلیئر ہو گیا ہوگا. اور ان سرٹیفکیشن کے ساتھ بھی آپ ارن کر سکتے ہیں. دیکھیں، اور اسی طرح کام کرتے رہیں اور اس ملک کا نام روشن کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے شو پر آئے. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. اسٹے ٹیون. ملتے ہیں بریک.